یہ ڈھکی جو کی بات نہیں ہے. ان کے جرنلز میں، ان کے انالیسز میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایک نئی گیم کا آغاز ہو چکا ہے. یہ جو گریٹ گیم ہے، اس میں بنیادی طور پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو انرجی کے ریزروز ہیں، چاہے وہ تیل کے ہیں، چاہے وہ گیس کی فارم میں ہیں، ان کی جو لوکیشن ہے جو کیسپین سی کے آس پاس ہے، جو کہ پرائمریلی سینٹرل ایشین ریپبلکس میں ہے. جب سازشیں شروع ہو جائیں، یعنی فتنہ گری شروع ہو جائے، جس کو آپ گریٹ گیم کہتے ہیں، تو پھر اس کا بھی سدباب ہوتا ہے. اور آپ کا کہنا درست ہے کہ آج نہ صرف افغانستان میں، پاکستان میں، بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک فتنہ گری جاری ہے، جس کے خلاف جنگ جاری ہے. آپ نے دیکھا کہ کیسے امریکہ نے دنیا اسلام کی طاقت کو اکٹھا کیا، جہادیوں کو، اور روس کو پسپائی پہ مجبور کیا. اس پسپائی کے نتیجے میں روس ٹوٹا، اور جب روس ٹوٹا ہے تو امریکہ نے دیکھا کہ اب تو کوئی اس کے سامنے رکاوٹ موجود نہیں رہی، اور اس نے جہادیوں کو، افغانیوں کو، ان کو پس پش ڈالا، اور پہلی خلیج کی جنگ میں ملوث ہوا. یہاں مسلسل عالمی قوتوں کی ایک گریٹ گیم رہی ہے. یہ ہمارا جو منطقہ ہے اور جو خطہ ہے، یہ عالمی قوتوں کی اس بڑے کھیل کا ہمیشہ میدان رہا ہے. لیکن اس میں مختلف ادوار میں رویے مختلف رہے ہیں. ناظرین، نئی گریٹ گیم سے متعلق خصوصی جرگہ ابھی جاری ہے. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کم و بیش سب شرکاء اس بات پر متفق ہیں کہ اس خطے میں ایک نئی گریٹ گیم کا آغاز ہو گیا ہے. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اس گیم کے کھلاڑی کون کون ہیں؟ یہی سوال سامنے رکھا تو جرگہ کے شرکاء نے اس کا جواب کچھ یوں دیا. جو ملک اس خطے میں ہیں تو وہ میرے خیال میں اصل فریق یہ ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر اس کے اثرات پڑیں گے اور پڑ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ خطہ جو ہے یہ جنگ کا میدان بن گیا ہے. جب امریکہ نے حملہ کیا، قبضہ کیا، ساتھ میں اس کے نیٹو کی طاقتیں آئیں، اور ان کے مقابلے میں بھی لوگ یہاں پر ہیں، القاعدہ ہے، طالبان ہیں، یا جو ان کے خفیہ حمایتی ہیں، تو اسلحہ تو یہاں بے شمار ہے. اسلحے کی برمار کی وجہ سے یہ جنگ کافی عرصہ چلے گی. ساتھ میں جس طرح میں نے پہلے کہا، نیٹو یہاں پہ آ گئی ہے، اور پھر وہی روس بھی ہے اور چین بھی ہے، ایران بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، سعودی عرب کا بھی اثر ہے، ترکی بھی ہے. یہ ساری طاقتیں جو ہیں یہ اس گریٹ گیم میں شامل ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی حلیف ہے تو کوئی حریف ہے. اور میرے خیال میں ان کے اپنے اپنے مورے بھی ہیں. اسی افغانستان میں، اسی پاکستان میں ان کے مورے ہیں، چیس کی گیم ہو رہی ہے. تو یہ میرے خیال میں ایسی دلچسپی ہے یہ گریٹ گیم، لیکن خطرناک ہے، اور خاص طور پہ ہمارے لیے جو یہاں کے رہنے والے ہیں، اس لیے کہ جو نقصان ہوگا، جو اسلحہ آئے گا، وہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا. دو لیول پر چل رہی ہے. ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے ملک بھی، اور وہ ملک جو بہت دور رہے ہیں اور یہاں ان کا کوئی رول نہیں رہا، وہ اپنا ایک انڈیویجول رول ادا کر رہے ہیں، اپنا ایک انفرادی اثر افغانستان کے اندر پیدا کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہ جو چھوٹی طاقتیں ہیں، پھر ان کے انٹرسٹ کنورج ہو جاتے ہیں کچھ بڑی طاقتوں کے ساتھ، اور پھر وہ بڑی جو گریٹ گیم ہو رہی ہے یہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. میں اس کی مثال آپ کو ایسے دوں گا کہ اس وقت افغانستان میں 48 ملکوں کی فوجیں موجود ہیں. 48 ملکوں کی فوجیں موجود ہیں. اگر آپ کسی افغان سے بھی پوچھ لیں کہ وہ 48 ملک گنوا کے آپ کو بتا دے تو آپ کو نہیں بتا سکے گا کہ وہ کون کون سے ملک ہیں. تو یہ سارے ملک ان اے وے گریٹ گیم کا حصہ ہیں، اور یہ سمجھنا کہ یہ صرف وہ جو اوور آل گریٹ گیم ہے اس کا حصہ ہے، غلط ہے. یہ اپنے اپنے طور پہ بھی رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. بڑی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں کہ جنہوں نے اپنے رابطے بنا لیے ہیں، اور افغانستان کے اندر وہ اپنا ایک انفرادی رول پیدا کر رہے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہمارا پیسہ لگ رہا ہے، ہمارے سپاہی آ کر یہاں مر رہے ہیں، ہماری اتنی یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، تو ہمارا اثر کیوں نہ ہو. تو ایک چھوٹی سی PRT جو پروونشل ریکنسٹرکشن ٹیم ہوتی ہے، اس میں کسی چھوٹے ملک سے 200 فوجی آ کر بیٹھا ہوا ہے،
اور وہ اس علاقے کے اندر انہوں نے اپنی ایک گیم سٹارٹ کی ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا، یہ جو 40 یا 48 جو ممالک ہیں، عام تاثر تو یہ ہے کہ ان کا لیڈر امریکہ ہے، وہ نیٹو کے زیر قیادت ان کا ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی طرح کی ان کی سرگرمیاں ہیں. تو یہ ان کے درمیان بھی آپس میں کوئی آپ کو اسٹریٹجی میں یا ترجیحات میں کوئی فرق نظر آتا ہے یا کہ نہیں یہ سب ایک ٹریک پہ ہیں؟ نہیں، جیسا میں نے کہا نا جی کہ 2 لیول پہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں، کہ جتنے بھی ملک ہیں وہ انڈیویجول بھی آپریٹ کر رہے ہیں، اور پھر جو بڑا روبرک ہے جو آپ نے کہا کہ امریکہ کی قیادت میں جس سے آپ نے الفاظ استعمال کیے، وہ ایک الگ روبرک ہے. اس روبرک کے اندر بھی وہ رول ادا کر رہے ہیں. مثلا یہ سمجھنا کہ یورپ کی طرح کی ایک طاقت جو امریکہ کے برابر کی ایک طاقت ہے کہ وہ بس صرف وہی کرے گی جو اس کو امریکہ کہے گا، بظاہر تو لگتا یہی ہے کہ یہ ہے، لیکن ان کے اپنے انڈیویجول اہداف بھی ہیں اور اپنی انڈیویجول اسٹریٹجی بھی ہے. پھر یورپ کے اندر بھی فریگمنٹیشن ہے. مثلا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یورپ میں برطانیہ اور فرانس کی پالیسی میں بہت فرق ہے. برطانیہ اور فرانس کی پالیسی میں بہت فرق ہے. پھر فرانس اور جرمنی کی پالیسیوں میں فرق ہے افغانستان کے اندر. تو یہ گریٹ گیم اس وقت جو چل رہی ہے، کیونکہ ایکٹر بہت سارے ہیں اور بڑی دنیا سے ایکٹرز آئے ہوئے ہیں، تو یہ ڈفرنٹ لیولز پہ یہ گریٹ گیم چل رہی ہے. تو ایک لیول پہ امریکہ لیڈر ہے اس گریٹ گیم کا، اگر اس کو آپ گریٹ گیم کہنا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے لیول پر پھر جو امریکہ کے اتحادی ہیں، جو کولیشن پارٹنرز ہیں، وہ اپنی اپنی سطح پہ بھی پلیئر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس گریٹ گیم میں دیکھیں تو 2-3 جزو آتے ہیں اس کے. ایک تو ایک طرف امریکہ، ٹھیک، اور دوسرا ابھرتا ہوا چین اور ابھرتا ہوا روس. ٹھیک. روس جو تقسیم ہوا تھا سوویت یونین، اب اس تقسیم سے باہر نکل آیا ہے. وہ بھی اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، سیاسی قوت کا اظہار کرتا ہے تیل کے ذریعے، اور اپنے ایک میجر قوت بن گیا ہے، اپنی شناخت پیدا کرے. چین ویسے ہی ابھرتی قوت ہے، دوسری بڑی معیشت ہے، فوجی قوت بھی ہے. تو ایک طرف وہ ہے. دوسرا جز اس کا ہے مسلم دنیا کی جو ایک آپس میں چکلش ہے، خانہ جنگی ہے، تصادم ہے، جس میں سعودی عربیہ اور ایران. اور تیسرا جز اس کا ہے جو ہمارے خطے میں براہ راست کا تعلق ہے، گو کہ ہمارا تعلق تینوں سے آتا ہے، وہ ہے چین اور ہندوستان کا جو سلسلہ ہے، جو ان کا تضاد ہے وہ بڑھ رہا ہے. دیکھیں، اس میں مین پلیئر جو ہیں وہ ظاہر ہے امریکہ ہے سب سے سر فہرست، کیونکہ اس کی وہاں فوج ہے، اس کے یورپین اور نیٹو جو ہے حلیف ہیں. تو یہ ایک کیمپ ہو گیا. دوسرا جو سب سے بڑی طاقت ہے اس خطے میں وہ ہے پاکستان. پاکستان کے تاریخی طور پہ روابط رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، ایک طرح سے اثر و رسوخ رہا ہے. اسی طریقے سے ایران کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے افغانستان میں. تو یہ تو ہو گئے 3 پرائمری پلیئرز. اس کے بعد سیکنڈری پلیئرز ہیں جن میں چین بھی شامل ہے، روس ہے، انڈیا ہے. تو یہ ہو گئے سیکنڈری. پھر کچھ ٹرشری پلیئرز ہیں جو کہ اس خطے کے لوگ نہیں ہیں، ممالک نہیں ہیں. ترکی ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا. تو اس طرح کی جتنی قوتیں ہیں وہ ٹرشری پلیئرز ہیں، 3rd لیول کی پلیئرز ہیں. تو اس میں ملٹی لیول گیم چل رہی ہے. ایک طرف روس ہے، دوسری طرف مین ایکٹر جو ہے، اور دوسری طرف امریکہ ہے. لہذا اس میں جو پیریفری میں اور ملک جو آتے ہیں، جس طرح سینٹرل ایشین ریپبلکس ہو گئی، ایران. کھلاڑی تو معلوم ہو گئے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ رولز آف گیم کیا ہیں اور گیم کن بنیادوں پر گرم ہے. پہلی گریڈ گیم صرف اور صرف مفادات کی بنیاد پر لڑی گئی. سر جنگ میں مفادات کے ساتھ ساتھ نظریہ بھی کار فرما رہا. اب سوال یہ ہے کہ اس نئی گریڈ گیم میں حامی اور مخالف کی تقسیم کن بنیادوں پر ہو رہی ہے؟ کیا صرف اقتصادی مفاد بنیاد ہے یا پھر نظریہ اور مذہب کا عنصر بھی کار فرما ہے؟ یہ تہذیبوں کا تصادم ہے یا پھر مفادات کا ٹکراؤ؟ یہی سوال جب میں نے شرکائے جرگہ کے سامنے رکھا تو ان کا جواب کچھ یوں تھا. رشیا کیا چاہ رہا ہے؟ رشیا کی خواہش ہے کہ جو گیس پائپ لائنز ہیں وہ رشیا کو سرو کریں، اور اگر وہ یورپ جانا ہے تو براستہ رشیا جائیں. چائنا کی خواہش ہے کہ جو ویسٹرن چائنا ہے، جس میں سنکیانگ ہمارے قریب ہے، جو بھی ہے یہ اس طرف سے جائیں. امریکہ کی خواہش ہے کہ گیس پائپ لائنز چاہے ترکمانستان، افغانستان، پاکستان ہو، لیکن اس سے اوپر ازبیکستان اور کی جو گیس ہے وہ بھی ساؤتھ میں آئے. تو یہ ان کے ڈیفینیٹ اہداف ہیں کہ وہ اس طرف آئیں، اور اس میں بھی ایک کانفلکٹ ہے. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے، آپ تو یہاں کی بات کر رہے ہیں. اب ہندوستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس کی اکانومی گرو کر رہی ہے. چائنا تو خیر اس سے بہت آگے نکل گیا ہندوستان سے، لیکن دونوں کا کمپٹیشن افریقہ میں شروع ہو گیا.
کہ نیچرل ریسورسز جو ہیں ان کے اوپر دسترس حاصل کرنے کے لیے کمپنیز کو بائی کیا جا رہا ہے، اور اس میں چائنا بہت آگے ہے ہندوستان سے. اب یہ جو ایریا ہے یہ تو بیک یارڈ ہے چائنا کا، اور افغانستان میں بیچاری غربت اس وقت بہت زیادہ اور غریب لوگ ہیں، خدا کرے وہاں جلدی ڈیولپمنٹ، ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہاں یہ لوگوں کا اندازہ ہے کہ آئرن کی اور ہے، وہاں گیس اور آئل ڈپازٹس ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیونکہ وہاں کبھی امن نہیں ہوا تو اس لیے وہ ایکسپلوئٹ نہیں کیا جا سکا. تو چائنا کو تو ایک میجر ایڈوانٹیج ہو جائے گا. اور ایک ایف پیک ریجن جو ہے